أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت السلام منك السلام ربنا حينا بالسلام وادخلنا دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورزاق القدر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق اللہ العظیم۔ اسی طرح مزین کر دیا بعض مشرکین کے لیے اپنے اولاد کے قتل کو ان کے خداؤں نے لیردوہم تاکہ ان کو ہلاک کر دے اور ان کے دین میں گڑبڑ کر دے۔ اگر اللہ چاہے تو یہ نہ کر سکتے، آپ چھوڑ دیجئے جو کچھ کو افترا باندھ رہے ہیں۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ پر پچھلی تفسیر میں بہت سی باتیں عرض کیا تھا۔ الغنی پر ایک خاص بات پیش کرنے کی ضرورت تھی جو تسلسل میں چھوٹ گئی۔ غنی کے معنی ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان غنی نہیں ہے، انسان محتاج ہے، انسان فقیر ہے۔ اس لیے انسان تو ہرگز بے نیاز کسی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے، بار بار زندگی میں استحضار کرنا ہے، ہماری انسانیت جاگ اٹھے۔ کتنا ہی بڑا انسان ہو جائے، بادشاہ ہو جائے، ہندوستان کا بادشاہ ہو جائے، یورپ کا صدر ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، اس کے دل میں تو گھمنڈ ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں صدر ہوں، میں پرائم منسٹر ہوں، سب میرے ماتحت ہے، میں کسی کے ماتحت نہیں۔ یہ سراسر اس کا دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ تو ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر قبر میں جانے تک ہر انسان کو اللہ محتاج بنایا ہے۔ ہر انسان، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، ایک ضرورت پوری کر سکتا ہے لیکن دوسری ضرورت کے لیے دوسرے کا محتاج ہے۔ آپ غور کیجیے، ایسا نہیں ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، بہت عہدے والا ہوں اور بہت کچھ ہے اس لیے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے انسانوں کی زندگی کو ایسا دنیا میں بنا دیا کہ سب کے محتاج ہے۔ جو بھی ہے، بھنگی
جو ہمارے باتھ روم کی صفائی کرتا ہے، ہم اس کو گری نگاہ سے دیکھتے، اس کو چھوٹا سمجھتے، لیکن اگر وہ 8 دن تک ہمارے گھر میں نہ آئے، ہمارا باتھ روم گندا ہو جائے، پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کی بڑی ضرورت ہے. اسے درخواست کریں گے، اسے منانے کی کوشش کریں گے. ایک مزدور آٹو چلانے والا دن بھر آٹو چلا کر اپنی روزی پیدا کرتا ہے. ایک مالک ہے، یجمان ہے کمپنی کا، وہ بھی سویرے اٹھتا ہے، دن بھر اپنے کاروبار کی فکر کرتا ہے. کاروبار کی فکر کیے بغیر گھر میں بیٹھ جائے میں بہت بڑا بیپاری ہوں، تاجر ہوں، نہیں. جیسے آٹو چلانے والا دن کو نکل کر گھوم کر اپنی روزی پیدا کرتا ہے، ایسے ہی تاجر اپنی تجارت دن بھر کرنے کے لیے گھر میں نہیں بیٹھتا، فوراً گھر سے نکلتا ہے، اپنی کمپنی کو، فیکٹری کو، آفس کو جانے پر مجبور ہے. اس لیے انسان یہ گھمنڈ چھوڑ دے یا غرور چھوڑ دے، میں کچھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں محتاج ہے، فقیر ہے. غنی تو صرف اللہ ہے، باقی سب فقیر ہیں، محتاج ہیں. یہ اس غنی کے لفظ سے ہمیں اس کا اپوزٹ مفہوم سامنے آتا ہے. جب اللہ نے کہا کہ تیرا رب غنی ہے تو پھر دوسرے لوگ کیا ہیں؟ تیری ساری مخلوق فقیر ہے، محتاج ہے. اس لیے اس سے کوئی تھوڑا بہت تعلق تو نہیں ہوتا، لیکن ایک واقعہ ہے. ایک ملک کا بہت بڑا بادشاہ اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے بہت دور شکار میں نکل گیا، جنگل در جنگل نکل گیا، راستہ بھی بھٹک گیا. کڑکے کی دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، پیاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن بادشاہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے. تلاش کرتا کرتا ایک باغ دیکھا، انار کا باغ ہے، اچھا خاصا بڑا باغ ہے. اس کو غنیمت معلوم ہوا، چلو انار کا باغ تو دکھ رہا ہے، یہاں جائیں گے، اپنی پیاس مٹائیں گے. وہ باغ میں گیا، وہاں جو خادم تھے، اللہ والے تھے، ان سے دعا سلام کی اور کہا بھیا بتائے نہیں کہ بادشاہ ہے، ایک مسافر ہے، بہت دور نکل گیا ہے، آگے آ گیا ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اگر تھوڑی دیر میں میری پیاس نہ بجھے گی، جان جانے کا اندیشہ ہے. مجھے آپ کے باغ میں سے کوئی انار توڑ کے اس کا رس، جوس نکال کے مجھے دو. اللہ علی بھاگ کے جا کے ایک انار نکالے، جوس نکالے، بہت میٹھا، بڑا لذیذ، بہت اچھا، بڑا یہ پیا، پی کے خوش ہو گیا، بہت اچھا ہے، پیاس بجھ گئی، بڑا مزیدار بھی ہے، میٹھا بھی ہے، سب کچھ. اور ایک لے کے آؤ، پھر کہا ایک اور ملا لو. جب یہ دوسرا لانے کے لیے گیا، اب جو دوسرا لایا وہ میٹھا نہیں ہے، کھٹا ہے، لذیذ بھی نہیں ہے. بادشاہ کو دیا، اس کو معلوم نہیں کہ بادشاہ ہے. ایک عام آدمی آیا ہے، راستہ بھٹک کے آ گیا ہے، پینے لگا تو کھٹا بھی، لذیذ بھی نہیں، کچھ نہیں. کیا بات ہے، پہلا انار تو بہت اچھا تھا، میٹھا تھا، دوسرا انار کھٹا ہو گیا، کیا بات ہے؟ اس اللہ والے نے کہا معلوم ہوتا ہے اس علاقے کا بادشاہ، اس کی نیت خراب ہو گئی ہے. سمجھ لیں، اس علاقے کا جو بادشاہ ہے اس کی نیت خراب ہو گئی ہے. اس کو نہیں معلوم کہ بادشاہ ہے، وہ دل میں کیا نیت کیا وہ بھی نہیں معلوم ہے اس کو. یہ دل میں نیت کر رہا تھا، اتنا اچھا باغ ہے، میری رعایا کے پاس ہے، میرے پاس رہنا چاہیے.
میں اپنے محل میں جاؤں گا، اس باغ کو خرید لوں گا، جس کے پاس سے اسے نکال لوں گا۔ پریشان ہو گیا، واہ میرے دل کی بات اس بندے کی زبان سے کیسے نکل رہی ہے۔ پھر کہا اب ارادہ صحیح کیا، اب اس باغ کو نہیں لوں گا، میری نیت غلط تھی، صحیح نہیں تھی، اس لیے انار کھٹا آ گیا۔ اور ایک انار لے کے آؤ، تلاش کر کے میٹھا لے کے آؤ، لے کے آیا، پھر پیا، میٹھا بہت عزیز۔ تو جب بولا نہیں بادشاہ کہ اب میں نیت بدل لیا کر، اس کو بھی نہیں مانے کہ بادشاہ ہی تھا۔ واقعہ ہے کہ اس سے ہم کو سبق ملتا ہے، انسان اپنے سامنے والے کسی کو بھی محتاج نہ سمجھے۔ ایک انسان کئی انسانوں کے پاس محتاج ہے، ایک انسان کئی انسانوں کے پاس محتاج ہے۔ ابھی اپنے آپ پہ گھمنڈ میں ہے، میں با اختیار ہوں، میرا اختیار چلتا ہے، کہاں اختیار چلتا ہے؟ اس لیے وہ بھی بات واقعہ ہے، اس عباسی آخری خلیفہ تاتاری بادشاہ کے پاس کئی سالوں کے قید کے بعد بھوکا پیاسا ہو کر، وہ تاتاری بادشاہ، مجھے سب نام یاد نہیں ہے لیکن واقعہ یاد آ گیا، اس کو حاضر کیا، حاضر کر کے پوچھا کیسی ہے حالت؟ بڑی خراب ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے۔ بادشاہ، پورے عرب کے، بغداد کے، عراق کے بادشاہ، تم تکلیف میں ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ کہ میری بھوک پوری کر دو، اور کچھ نہیں، میری بھوک پوری کر دو، مجھے بہت بھوک ستا رہی ہے، پیاس ستا رہی ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کو سونے کی اینٹ لا کے دے دو، چاندی کی اینٹ لا کے دے دو، ہیرے جواہرات دے دو، یہ کھا کے اپنی بھوک مٹا لے گا۔ بادشاہ نے کہا، وہ خلیفے نے کہا مذاق کرتے میرے ساتھ، یہ چیزیں کھائی بھی جاتی، کون کھائے گا اس کو؟ جب نہیں کھایا جاتا تو کیوں جمع کیا؟ لوگوں کے مال ہڑپ کر کے ہیرے سونے کے جو اینٹیں جواہرات جمع کیا، تیری حاجت پوری نہیں کر سک رہے ہیں تو اس کو جمع کے اپنا فخر کر رہا تھا، میں بہت بڑا بادشاہ ہوں۔ کیا فائدہ ہوا تیری بھوک مٹانے کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اس لیے محتاج ہے انسان، اللہ غنی ہے، سب انسان محتاج ہے۔ بہرحال بیچ میں ابھی تو آیت بات سامنے بیان چل رہا ہے لیکن چھوٹ گئی تھی، اس لیے میری طبیعت نہیں ہے، قرآن کا حق ادا کرنا ہے مجھے۔ قرآن کھول کے بیٹھا ہوں تو ہر لفظ سمجھانا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، آپ بھی فریضہ سمجھیے، قرآن سمجھنے کو اپنا فریضہ سمجھیے۔ وقت گزاری، بیکاری، بے فائدہ ہے، نعوذ باللہ، دل سے پاک کیجیے۔ قرآن بھی سب سے بڑا ذکر ہے اللہ کا، جیسے ذکر خفی، ذکر جہری بھی ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک سمجھنا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، قرآن پاک کے اندر ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، قرآن کی تعارف میں اللہ نے بات کی، ذکروں میں قرآن پاک کا ذکر بڑا ہے۔ جو ذکر کی احادیث آتی ہیں کتابوں میں، اس میں پہلے قرآن کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کے بعد دوسرے اذکار کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن شریف کے ذکر کے کیا کیا فضائل ہیں، اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ قرآن پاک کی تفسیر سننے کے لیے اتنی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں جتنے اور چیزوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ اپنے گناہ کی اصلاح کیجیے۔ بہرحال آگے جو بات کرنا ہے وہ یہ ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اس کے اوپر
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین میں سے بہت سی چیزوں کو مزین کر دیا. کس نے کر دیا؟ شیطان نے. کس طریقے سے مزین کیا؟ یعنی دنیا کی بہت سی چیزوں کو شیطان نے انسان کے دل میں مزین کر دیا. یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ بہت اچھی ہے، یہ میرے مزے کی چیز ہے، مزین کر دیا. تو یہ دھوکے نے انسان کو اس جگہ پر کھڑا کر دیا، اپنی اولاد کو قتل کرنے لگا. اپنی اولاد، سگی اولاد. قرآن کہہ رہا ہے یہ گناہ ہے. پہلے جو آیات چل رہی تھی عقائد پر بات چل رہی تھی، اب شرکیہ اعمال پر بات کرے اللہ تعالیٰ. تو اس کی وجہ سے لوگ کیا ہے وہ قتل کرتے تھے اولاد کو. شرکاؤہم، ان کے شریک یعنی شیاطین، لیردو، ان کو برباد کر دے. شیطان کا دنیا میں سب سے بڑا مقصد اور کوئی مقصد نہیں ہے. شیطان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. شیطان کو اللہ نے دنیا میں ہر چیز کا اختیار دے دیا ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. لیکن ایک چیز اس سے نہیں ہو رہی، اس کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ کوشش یہ ہے کہ انسانوں کو مشرک بنا دو، انسانوں کو کافر بنا دو، انسانوں کو اللہ سے دور کر دو، میری عبادت میں لگا دو. تو اولاد کے قتل کو بھی شیطان نے مکے میں قریشیوں کے اور عرب والوں کے اندر مزین کر دیا. قتل کرو. کسے قتل کرے؟ بیٹے کو تو نہیں کرتے تھے، بیٹیوں کو کرتے تھے. بیٹیوں کو مشرکین قتل کرتے تھے. زندہ معصوم بچوں کو لے جا کے قبر کھود کے زندہ اس کی قبر میں ڈال کے مٹی ڈال دیتے تھے. اتنا بڑا گناہ ان سے شیطان کرا رہا تھا، ابلیس. تو اتنی بڑی بری چیز ہے دنیا کی محبت. کیوں کر رہے تھے ایسا؟ لڑکی ہوگی تو اس کو پالنا، بڑی ہونے تک پالنا، پال کے کسی کے حوالے کرنا. کیا فائدہ؟ میرے کو تو کچھ ملے گا نہیں. پال پوس کے اس کو 15 سال کا 16 سال کا کر رہا ہوں لڑکی کو کہ کسی کی بیوی بن جائے گی. یہ ہے. لڑکا ہوگا تو میں جب بوڑھا ہو جاؤں میرے کام آئے گی، میرے کام آئے گا، میری خدمت کرے گا، میرے لیے ذریعہ بنے گی، میرے لیے شان بنے گی. بیٹا، عربوں کے پاس بیٹے بڑی شان کی چیز ہے. بڑے بڑے سرداروں کے پاس 10 12 15 ایسے لڑکے رہتے تھے. وہ سب لڑکے ادب کے ساتھ باپ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، اس کی آنکھوں کے اشارے پر کام کرتے تھے. عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اور جب عبد المطلب حرم شریف میں آ کر بیٹھتے تھے تو ان کے 10 بیٹے ان کے مسند کے نیچے بیٹھتے تھے، اوپر نہیں، نیچے. اشاروں کے انتظار کرتے تھے، ابا کیا حکم دیں گے کرے گی. یہ شان تھی، فخر کرتے. دیکھو میرے 10 بیٹے بیٹھے. ہر ایک بڑا، جو بھی بڑا سردار تھا، سب میرے اتنے بیٹے، میرے اتنے بیٹے، میرے اتنے بیٹے. لڑکی ہو گئی تو سر گر جاتا، کسی کے سامنے نکلتا بھی نہیں تھا. بیٹی پیدا ہوگی تو انہیں گھر سے باہر نہیں نکلتا. اتنا اس کو یہ تھا. کیوں؟ ایک تو خسر کا نام لے گا. خسر ہے صاحب، یہ فلاں صاحب کے خسر ہے یہ. دوسرا، اس کو کھلانا پلانا 10-15 سال خرچہ کرنا، نتیجہ کچھ نہیں، کچھ ملے گا تو نہیں، الٹا دینا پڑتا ہے. الٹا یہ کرنا. وہ تو صرف نکاح کرنے کے لیے پریشان ہوتے تھے. آج مسلمان جاہل ہے، اپنی بیٹی کو جہیز بھی دے رہا ہے. جہیز بھی دینے کی لعنت ڈال دیا ہے. نوجوانوں نے جہیز کی ایسی لعنت ڈال دی ہے
ابھی بتا رہے تھے میرے دوست بات کر رہے تھے مجھ سے، بنگلور میں 2 دن پہلے ایک مسلم لڑکی 34 سال کی مسلم لڑکی 35 سال کے ہندو کے ساتھ ہندو بن کے شادی کر لی، وہاں میسور روڈ کی طرف. یہ ہے، اس لیے بڑے مسائل پیدا ہو رہے. اللہ کو اگر سمجھیں گے نہیں ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا. ایک صاحب نے ایک صاحب سے فتویٰ مانگا، وہ کون ہے میں نہیں بولتا. ایک شہر میں بیٹی رہتی ہے، باپ کا گھر دوسرے شہر میں رہنے والا باپ پوچھتا ہے اپنے شوہر کے گھر سے بیٹی میرے گھر پر آئے گی، کیا مسافر ہوگی کہ مقیم ہوگی؟ کیا ہوگی؟ مسافر ہوگی کہ مقیم ہوگی؟ وہ پریشان ہو گئے جو مولانا تھے، سوچ سمجھ کے وقت دے لیے. پھر وہ شام کو انہوں نے بتایا تمہارا جو مسئلہ جو تم نے پوچھا تھا مجھے پریشان کر دیا ہے. کیا بیٹی باپ کے گھر سے الگ ہو جاتی ہے، ذات باہر ہو جاتی ہے؟ تم نے یہ مسئلہ پوچھا میرے سے. تم یہ پوچھ رہے ہو کہ بیٹی داماد کے پاس چلی گئی تو وہ اپنا وطن ہی چھوڑ دیا. وہ تو گھر کی رونق ہے. ایک لڑکی کے لیے اس کا شوہر کا بھی گھر ہے، اس کے باپ کا بھی گھر ہے. جب یہ ذہن نہیں بنے گا اپنی لڑکیوں کا ہم استحصال بند نہیں کر سکتے. بولنے بتانے میں بہت ہیں، میں کہوں گا تو بہت لمبے باتیں ہو جائے گی. میں پرسوں ہی ایک ہفتہ پہلے ایک آدمی کو بہت بری طرح ڈانٹا. میں اتنا بری طرح ڈانٹا، نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ایسے آدمی کو ڈانٹا، اس کو ڈانٹنے کا مجھے حق بھی نہیں ہے. وہ بڑے شوق میں میرے سے بول رہا ہے کہ شادی محل لے رہے ہیں، اگلے کل اتوار کو لینے والا تھا، اس پہلے اتوار کو. وہ لڑکی والوں سے میں جا کر بات کیا ہوں، شادی سیدھی سادی کر ڈالو اور لڑکی کو جو کچھ دینا معمولی دے کے 5 لاکھ روپے دے گا. کتنے؟ 5، تاکہ وہ لیز کا گھر لے لے. بولا گالی دے کے بولا ایمان ہے تیرے کو؟ وہ بیٹی بھی دینا، پیسہ بھی دینا تیرے کو؟ کیا سمجھا ہے تو شریعت کو؟ بھیک مانگ رہا ہے. پریشان ہو گیا، فوراً فون رکھ دیا. پھر کل فون کیا اس کو، اس بارے میں نہیں کیا. شادی محل لے لے گا، خرید لیے گا. ہاں سب خوشی سے بولا. وہ کیا ہوا 5 لاکھ کا بولا. حضرت آپ اتنا سب بولا تو میں کیسا لینا گیا؟ سمجھ رہی؟ اتنے بڑے باتیں آپ بول ڈالے، مجھے گالیاں دے ڈالے، تھوک ڈالے میرے منہ کے اوپر. یہ بول رہا ہے تھوک ڈالے نا میرے منہ کے اوپر، میں کیسا لینا؟ ایسے ہی بولا، بہت سخت بولا، انتہا درجے سخت الفاظ بولے. کیونکہ وہ امارت شریعہ کا اعلان ہے، 500 لڑکیاں مسلمان کی ہندو بن گئی ہیں. ڈوب پڑنے کی بات ہے ہماری. تو یہ کفار مکہ کا یہ حال تھا، اپنی لڑکیوں کو قتل کرتے تھے. پھر اور سنیے، ایک صحابی ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بھی حضور کی خدمت میں صحابی ہیں، ان کی روایتیں بھی حدیث میں ہیں، مسلسل بیٹھ کے روتے تھے. مسلسل برابر بیٹھ کے رو رہے، ایک جگہ بیٹھ جاتے، آپ کو دیکھتے روتے رہتے، آپ کو دیکھتے روتے رہتے. حضور کئی دنوں تک دیکھنے کے بعد ادھر آؤ، بیٹھو جاؤ، کیوں روتے ہو؟ برابر دیکھ رہا ہوں تم روتے ہو. بولنے کی بات نہیں ہے اللہ کے رسول، بس دل جل رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں، دل تڑپ رہا ہے رو رہا ہوں. نہیں بتاؤ تو صحیح کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا حضور میں نے اپنے ہاتھ سے 17 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا ہے. 17 لڑکیوں کو قبر کے اندر ڈالا ہے زندہ. آخری جو لڑکی کو میں ڈالا تھا وہ بہت چھوٹی لڑکی تھی. میں سفر میں گیا تھا،
واپس آنے تک وہ پیدا ہو گئی. میری بیوی جو ہے ڈر کے یہ بھی 16 کو پہلے ہی ختم کر دیا، اس کو بھی ختم کر دے گا، پڑوس میں دے دیا میری بیوی نے. کبھی آتے جاتے رہنا، بھیجتے رہنا، جب بڑی ہو جائے گی جب دیکھے گی سر اب چلنے پھرنے کے لائق. یہ چھوٹی بچی جو دوسرے گھر سے آتی تھی، یہ اپنے اصلی باپ کو باپ تو نہیں سمجھتی، لیکن بڑا پیار کرتی، بہت پیار کرتی. آگے بڑھ بڑھ کے باپ کی خدمت کرتی، سب کرتی، جب انتظار کرتی رہتی، سب کرتی تھی. باپ نے دیکھا اتنا میرے ساتھ اس کو تعلق ہو گیا ہے، یہ میری لڑکی تو نہیں ہے، اسے بھی نہیں معلوم میں لڑکی ہے. جب بہت زیادہ وہ محبت کرنے لگی تو بیوی نے دیکھا اب تو باپ کا دل نرم ہو گیا ہے، بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یقین مانو یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ کہنا تھا. ماحول بدل گیا، پورا ماحول بدل گیا. اب دوسرے دن بیٹی کو کہا بیٹی چل تجھے گاؤں میں لے جا کے گھما کے لاتا ہوں، کپڑے کر لے، فلاں کر لے، فلاں کر لے. پہن لیا، تیار کر لیا، جنگل میں لے گیا، جنگل در جنگل لے گیا. جا کے اس کو بٹھا کے خبر کھود رہا ہے. خبر کھودنے کے بعد وہ پوچھ رہے کس کے لیے کھود رہے، کہ نہیں ایسے ہی کھود رہا ہوں. کس کے لیے کھود رہے، ایسے ہی کھود رہا ہوں. پھر بچی کو بلایا، اندر لیٹ جاؤ. لیٹ گئی، پکارتے رہے ابو کیا کر رہے، ابو کیا کر رہے، ابو کیا کر رہے، ابو کیا کر رہے ہو. اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے، مٹی ڈال رہا ہے، مٹی ڈال رہا ہے. زندہ اس کو زندہ دفن کر کے آ گئے. یہ واقعہ مجھے ستا رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو یہ ہے قتل اولاد. شیطان نے ان کے لیے اتنا بڑا گناہ کراتا ہے، شیطان اتنا سنگین گناہ کراتا ہے اور خوش ہوتا ہے. شکار میرے شکار میں پڑ گیا، میری شکار کامیاب ہو گیا. تو اب جو آیات میں آ رہی ہے، ان آیات میں اعمال شرکیہ اعمال ہے، شرکیہ اعمال کا بیان شروع ہوا ہے. اس میں پہلی چیز یہ بیان کی گئی ہے جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب اس کو رکھ کر ہماری زندگی میں ہم غور کریں کیا ہو رہا ہمارے پاس. اللہ کا کرم ہے، فخر کی بات نہیں ہے. بہت اس سے جو ہے ایک لڑکے کی میں نے شادی کی ہے، ایک پیسہ میرے لڑکی والوں سے نہیں لیا، اور ولیمے کے لیے اس میں نے پیسہ بھی دیا، بہت بڑا پیسہ دیا. یہ میرا فریضہ ہے. آپ کو بولنے سے میں آپ کی تعریف کرانا نہیں چاہتا، کم از کم حوصلہ تو آ جائے، ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے، اس لیے میں نے بیان کیا. اب یہ ہے ایک تو بعض اعمال آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسے ہیں جن سے ایمان چلا جاتا ہے. برے اعمال میں بعض اعمال ایسے ہیں جن سے ایمان چلا جاتا ہے، بعض اعمال ایسے ایمان نہیں جاتا، بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. تو وہی ترتیب سے آ رہی ہے. یہاں تک تو ایک بات ہوگی. اب دوسری بات جو بتا رہے ہیں، کاغذ لایا تھا کرنا یہاں، اور کہتے ہیں یہ مشرکین حاضی انعام و حرث، یہ چوپائے ہیں، یہ کھیتی ہے، ہجر منع ہے، اس کا استعمال ہمارے لیے منع ہے، انسانوں کے لیے منع ہے. لا یقنموها الا من نشاء، یہ گوشت بھی ان کا نہیں کھا سکتے اور کھیتی سے اناج بھی نہیں کھا سکتے مگر ہم جس کو چاہیں گے. بزعمہم، اپنے زعم سے کہتے ہیں. انہوں نے ایک قاعدہ مقرر کر لیا ہے چوپاؤں کے اندر، یہ اونٹ فلاں بت کے نام پر ہے، لکھ کے لایا بتاؤں گا، آخر میں ترجمہ کر رہا ہوں. فلاں بت کے نام پر ہے. اب اس کو کوئی نہیں کھاتا، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. ایک تو اس کو ایسا ہی رکھتے ہیں، پھر اس کو خدا بنا لیتے ہیں، اس کی پرستش بھی کرتے ہیں، کاٹتے بھی نہیں، گوشت کھاتے بھی نہیں، پھر اس کی پرستش بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے
کھیتی باغ ہے، کسی کا کھیت ہے، اناج ہو رہا ہے، اس میں ایک حصہ بتوں کے لیے، فلاں بت کے لیے، اس میں کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں کھائے گا، اور وہ خود کھاتے، عورتوں کو نہیں کھلاتے، اور اس میں ایک جملہ بھی کہتے ہیں ہم جس کو چاہے کھلائیں گے، چاہے عورتوں کو کھلائیں، چاہے مردوں کو کھلائیں، چاہے فقیروں کو کھلائیں، ہماری مرضی، لیکن یہ فلاں بت کے نام پر ہے، فلاں بت کا باغ، یہ باغ ہے، حصہ ہے، باغ میں فلاں حصہ فلاں بت کا ہے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ چوپا ایسے تھے اس کے پیٹھ پر چڑھنا انہوں نے حرام کر لیا تھا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور ایسے کاٹنے کے موقع پر اللہ کا نام نہیں لیتے، بتوں کا نام لیتے۔ آج بسم اللہ تو کہہ رہا ہے لیکن پہلے ہی نام نیٹ کر دیتا ہے، نامزد کر دیتا ہے۔ یہ بکرا غوث پاک کا، کس کا؟ بولو نا، یہ بکرا خواجہ غریب نواز کا، یہ بکرا گلبرگہ کے بندے نواز کا، یہ وہی تو ہوا نا، پہلے ہی ارادہ کر لیا، خرید لیا، پال لیا، کاٹنے کے ٹائم کو ہاتھ پہنا رہا ہے، رسم کر رہا ہے، یہ شرک ہے، شرک۔ اس کا گوشت کھانا، اس کا ایک بال بھی استعمال میں لانا حرام ہے، یہ مشرکین کا عمل ہے۔ اور اللہ کا نام بھی، وہ تو اللہ کا نام نہیں لے رہے، ڈر رہے ہیں، یہاں تو اللہ کا نام لے کے اللہ کو دھوکہ دے رہے۔ ہاں، اگر غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے کھلانا چاہتے کھلاؤ، نام نیٹ مت کرو، ارادہ کرو گوشت لا کے پکائیں گے، لیکن اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچائیں گے، ثواب پہنچائیں گے، غوث پاک کے نام پہ نہیں۔ اس کا جو کھانا غریب فقیر کھا رہے ہیں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ غوث پاک کو پہنچا دے۔ اے اللہ، اس کا ثواب اللہ کو کہنا ہے، اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچا دے، فلاں پیر کو پہنچا دے۔ یہ لوگ یہ کرتے تھے، اللہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ تین طرح سے ہو گیا، ایک تو جو ہے منع کرتے تھے، اور ایک تو جو ہے اس کی پیٹھ پر چڑھتے نہیں تھے، اور تیسرا جو ہے کاٹنے کے موقع پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، جو بتوں کے نام پر رہتا اس اللہ کا نام نہیں لیتے، اپنے جو کاٹتے اللہ کا نام لے لیتے، بتوں کے جو نام پر رکھتے تھے اس کو کاٹتے تو نہیں لیتے تھے۔ سَيَجْزِيهِمْ عَلَيْهِ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، یہ تو اللہ پر جو ہے بہتان باندھ رہے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ، ان قریب ان کو بدلا دے گا جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے تھے مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور کہتے تھے جو اس جانور کے پیٹ میں ہے یہ خالص مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، ہماری بیویوں کے لیے نہیں ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اس کے پیٹ میں، اس جانور کے پیٹ میں اگر مردہ ہے، فِيهِ فَهُمْ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ، بس اس میں سب شریک ہیں، اور بہت ہی برا اس کا حساب صفات بیان کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ، بہت ہی نقصان میں ہو گئے اپنے اولاد کو قتل کر کے، بیوقوفی کے، بغیر علم کے۔ وہ حرام کر رہے اللہ نے جو ان کے لیے رزق دیا تھا، افترا باندھ کر اللہ قَدْ ضَلُّوا، گمراہ ہو گئے، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ ایک بیان ہے پورا، اس میں ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، اور میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن میں اس کو جو ہے میرے بیان میں کرنے کے بجائے تفسیر میں جو بزرگان دین نے جو اس کو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔
پہلا تو آ گیا، یہ آیت میں پہلا آ گیا، نمبر سے بول رہے ہیں۔ دوسری رسم، شرکیہ رسم دوسری یہ تھی، بحیرہ صاحبہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے۔ بحیرہ بولے تو ایک اونٹنی 10 بچے دیتی ہے، ایک اونٹنی 10 بچے دیتی ہے، 10 بچے دے گی تو اس کے کان کاٹ کے چھوڑ دیتے، استعمال نہیں کرنا، اسی کے بھی کام کے لیے، اپنے آپ چلے، جہاں جاتی جائے، جیسے چاہے کرے، کچھ کرے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، اونٹنی۔ پھر صاحبہ، باہر نیچے آ رہی ہو جو لکھا ہوا اس کے اندر، اس میں بتاؤں گا۔ صاحبہ جانور کو بتوں کے نام پر چھوڑتے رہے، کہتے تھے یہ کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس میں بھی بتوں کا حصہ یہ تھا کہ عبادت ان کی تھی، اور اللہ کا ایسا یہ ہوا کہ اس کو خوشنودی اللہ کی سمجھتے تھے۔ تیسری رسم جو بھی بیان ہے، اپنی دختری اولاد کو قتل کر ڈالنے کی تھی۔ چوتھی رسم، کچھ کھیت بتوں کے نام پر کیونکہ ضروری ہے، قرآن کی آیت ہے، میرے بولنے سے بھی زیادہ مفسرین نے جو محنت کر کے بتایا ہے، یہ آپ کے سامنے حاضر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نکال کے لائے۔ وہ کھیت اور باغات وقف کر دیتے تھے، کہتے کہ اس کا اصل مصرف فقط مرد ہے، وہ کھیت جو بتوں کے نام پر ہوتا ہے اسے مرد کھائیں گے، عورت نہیں کھاتی، عورتوں کو اس میں کچھ دینا نہ دینا ہماری مرضی پر ہے، ان کو متاول لینے کا حق نہیں ہے۔ پانچویں رسم، اسی طرح کا عمل، میں یہ جو بول رہا تھا، جو بتا رہا تھا کہ کچھ لوگ کھا سکتے ہیں، سب نہیں کھا سکتے، ہمارے رواج ہے، ہمارے اندر نوشہ جب بارات میں جاتا ہے، بارات کی دہلیز پر کھڑتا ہے، اس کے سر پر سے بکری کا سر اتارا جاتا نا، دیکھے نا، دیکھے ہوں گے تو دیکھے ہوئے نہیں دیکھے تو نہیں دیکھے ہوئے، میں بھی دیکھا ہوں۔ اب اتارنے کے بعد اسے کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کھاتا، کوئی گھر کا ایک فرد ہاتھ نہیں لگاتا۔ کسے دیتی؟ مولانا صاحب۔ کسے دیتی؟ مولانا صاحب۔ اس کے پورے بدن کا اتارا، انہیں کھا کو مر جانا ہے نہیں شرکیہ عمل، یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے، پوچھئے، تجربے سے بول رہا ہوں میں۔ اب پھر آگے چلیے، پانچویں رسم، اسی طرح کا عمل معاشی جانوروں میں کرتے تھے کہ بعض کو مردوں کے لیے مخصوص قرار دیتے تھے، بعض کے لیے مخصوص قرار دیتے تھے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کو جانا منع ہے، صرف مرد ہی جائے گی۔ وہ کہاں ہے ذرا بتاؤ بولے گا، اب ہمارے ماحول میں کہاں ہو رہا ہے؟ یہ پور کی فاتحہ ہوتے دیکھے نا، کنڈے کی فاتحہ، میں سے کنڈے کی فاتحہ کہتا ہوں، کنڈا بھرنے کی، وہ فاتحہ میں ایک یہ بچھایا جاتا ہے صفرا، اس میں سب رہتا ہے، ہر ایک چیز رہتی ہے، وہ دیکھتا ہوں تو دل بہت یہ ہو جاتا، کھاؤں کہ نہ کھاؤں، بہت حد سب ہے، لیکن اس میں بھی عورت نہیں جا سکتی۔ دلہا یا دلہن کی پہلی رسم کرنا ہے، سب کر سکتے ہیں، بیوہ عورت نہیں کر سکتی، ہے نا؟ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ کیا نتیجہ کیا ہے؟ بیوہ عورت کرے گی تو یہ بھی بیوہ بن جائے گی، یہ بھی بیوہ بن جائے گی، نہیں کرنا، سایہ بھی نہیں پڑنا۔ بیٹی، ماں جو ہے بیٹی کو دیکھ نہیں سکتی، کیا شیطانی احمقانہ عمل ہے۔ چھٹی رسم، جن چوپائے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ان پر سواری نہیں کرتے، سواری بھی نہیں کرتے، ایسا ہے نا،
گھوڑی دیکھیں نا آپ, اس پر کوئی سوار کچھ نہیں کرتا. انہیں پورے براڈے روڈ کا مالک انہیں کہاں ہو سکتا ہے جا سکتا ہے, کہاں ہے کہیں ایسا یہاں نہ آ جائے خانقاہ میں, یہ بڑی مشکل ہے. تو ان پر ساتویں رسم, بعض چوپائے یا جانور مخصوص تھے جن پر کسی موقع بھی اللہ کا نام نہ لیتے تھے, بالکل نہیں لیتے اللہ کا نام, کاٹتے کتوں کے نام پہ. آٹھویں رسم یہ تھی کہ جن جانوروں کا نام بحیرہ, صائبہ رکھ کر بتوں کے نام پر چھوڑتے, ان کے ذبح کے وقت یہ صائبہ کے نام پر, بحیرہ کے نام پر اور دو اور ہیں ان کے نام پر جو چھوڑتے تو ان کے ذبح کے وقت اگر بچہ پیٹ سے زندہ نکلا تو مرد کھاتے, عورت نہیں کھاتے. مردہ نکلا تو سب کھاتے, عورت بھی مرد بھی. وہ حساب ہمارا ہے سیکنڈ درجہ عورت کا, فرسٹ درجہ مرد کا, سیکنڈ درجہ. ایسا اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں برابر ہے, عورت مرد کے برابر ہے, چھوٹا نہیں ہے درجہ, برابر ہے. دین لین میں اس کی ذمہ داریاں کم ہیں, اس لیے وراثت میں اس کو کم ہے, لیکن سب میں برابر ہے. اس کو ذبح کر لیتے مگر اس کو صرف مردوں کے لیے حلال, عورتوں کے لیے حرام. اگر بچہ مردہ نکلا تو سب کے لیے حلال ہوتا تھا. 90 رسم, بعض جانوروں کا دودھ بھی مردوں کے لیے حلال, عورتوں کے لیے حرام. مردوں کے لیے حلال, عورتوں کے لیے حرام. دیکھیے تلاش کی جائے تو مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ بھی چل رہا ہے کیا بنگلور میں کر کے, ذرا تلاش کرتا ہوں, پوچھنا ہے ذرا کہیں جا کر. دودھ مرد پینا, عورت نہیں پینا. 10ویں رسم یہی ہے, بحیرہ, صائبہ, وسیلہ, حامی, 4 قسم کے جانوروں کی تعظیم کو عبادت, ان کی تعظیم کرتے تھے. جو نام ہے ان کے عبادت کرتے تھے. سر جھکانا, ان کا پیشاب پی لینا, گوبر سر کو لگا لینا, یہ سب روایت فلاں جگہ ہے. اس کے لیے یہ صائبہ اور یہ سب کیا ہے, یہ الگ تفسیر لایا ہوں, یہ ڈکشنری سے لایا ہوں, تفسیر میں نہیں ہے یہ بات. مجھے ڈکشنری تلاش کرنی پڑی, کبھی پڑھا تھا دورے میں, ہمیشہ کیا یاد رہے گا. بحیرہ وہ اونٹنی یا بکری ہے جس کے 10 بچے ہوں تو کان چیر کر اس کو آزاد کر دیتے تھے. مرنے کے بعد اس کا گوشت مرد کھاتے تھے, عورت نہیں کھا سکتی. صائبہ وہ اونٹنی جو اولاد کی اولاد ہوتی تھی, جس اونٹنی کے اولاد کی اولاد ہوتی ہے, وہ اونٹنی نانی کو کیا کرتے ہیں, نظر کی اونٹنی ہے اس کو چھوڑ دیتے, کچھ بھی نہیں, اس کا کوئی کام ہی نہیں اس کا. وسیلہ, یہ اونٹنی میں ایک وسیلہ ہے. وہ کون ہے, 2 بچے اگر مادہ دے دی تو وسیلہ ہوگی, ایک دی تو نہیں ہوتی, 2 بچے دے دی تو وسیلہ ہو گئی, اس کو بھی چھوڑ دیتے. حامی, 4واں ہے حامی, وہ اونٹ جو 10 بچے جنتا ہے, سانڈ, اس کے تو بڑے مزے ہیں, اسے کوئی کچھ نہیں کرتا. وہ سانڈ بولے تو جو ہم ہولڈی بولتے ہیں نا, وہی ہے. تو یہ جو ہے یہ سب رسمیں آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اس لیے حکمت کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے, خاموشی اختیار کریں گے, ہم بھی اس گناہ کے اندر شامل ہو جائیں گے. اگر یہ بھی ہمت نہیں ہے, کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھے, یہ کم از کم ہے. اور اس کے لیے اصول بتاتا ہوں. قرآن پاک کا اصول کیا ہے, حلال اور حرام کرنے کا حق سوائے اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے. یہ کان کھول کے سن لیجیے. کسی چیز کو حلال کرنا, کسی چیز کو حرام کرنا سوائے اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے.
نبی بھی نہیں کرتے. اس کا واقعہ سورہ تحریم میں ہے. شہد کا واقعہ ہے تو موقع نہیں ہے بولنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پینے کو اپنے آپ پر روک لیا تھا کہ میں شہد نہیں پیوں گا کہ میرے منہ میں بو آتی ہے. تو قرآن پاک کی آیت آ گئی لما تحرم ما احل اللہ لک. آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. الفاظ صاف بول رہا ہوں. لما تحرم ما احل اللہ لک. اس چیز کو تم کیوں حرام کرتے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے لیے باقاعدہ شہد پیے, اس قسم کو توڑا. یہ واقعہ سورہ تحریم ہے 28ویں پارے میں, وہاں آتا ہے, لاسٹ سورہ ہے. تو بہرحال اتنی بات یاد رکھیے, حلال اور حرام زندگی میں ہمارے جو بھی اعمال ہمارے ہیں ان اعمال میں ہم کو یہ دریافت کرنا چاہیے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اگر نہیں دریافت کریں گے بہت بڑا گناہ ہے. کھانے میں بھی حلال حرام ہے, پہننے میں بھی حلال حرام ہے. مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے, مرد کو ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے, اور ٹخنوں سے نیچے پہننا حرام ہے. یہ حرام ہے. کھانے میں کیا حرام ہے کیا حلال ہے معلوم کرنا, رشتوں میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے معلوم کرنا. عید کے دن روزہ رکھنا حلال ہے یا حرام ہے. روزہ جیسی عبادت ہے, عید کے دن حرام ہے, نہیں رکھ سکتے. جمعہ کے دن ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے, جمعہ کی نماز پڑھیں گے, منع ہے. ہر جگہ زندگی میں اللہ تعالیٰ حلال حرام بہت مختصر ہے, زیادہ بڑے نہیں ہیں, بہت یہ نہیں ہے لیکن مختصر ہے, لیکن پورے بیان کر دیں گے. قرآن میں بہت بیان کر دیے, لیکن جو قرآن میں نہیں بیان ہو تو اللہ کے نبی نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اس کو سب جاننا ضروری ہے. یہاں تک ایک مضمون ہو گیا. ابھی وقت ہے 2 منٹ, ماشاء اللہ صرف 2 منٹ ہے. انشاءاللہ اگلی تفصیل میں بیان کریں گے. یہاں سے اور بھی بیان آ رہا ہے, دوسرے قسم کا بیان, اور بہت ضروری ہے وہ بیان بھی جو آ رہی ہے. یہ کیا ہے اصل میں مکی زندگی کی آخری صورت, 165 آیت کی آخری صورت. اس لیے اللہ تعالیٰ پورے ہر طریقے سے سمجھا رہے مکے والوں کو. سمجھانے کے جو ڈھنگ ہیں وہ اختیار کر رہے, کیونکہ اللہ رحیم ہے نا. اللہ بندے کو جہنم میں جھونکنا نہیں چاہتے. اللہ بندے کو آخری درجے میں تو جنت چلا جائے, آخری درجے میں تو جنت چلا جائے. میرے بندے کو جہنم میں کیسے ڈالو گے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی خواہش ہے. آتا ہے حدیث میں کہ یہ سنا کے ختم کرتا ہوں. ایک آدمی سفر کر رہا ہے اونٹ پر, اس کا سامان سب اس کے اوپر لدا ہوا ہے. ایک جنگل میں جا کر راستہ بہک گیا, تھک ہار کے سو گیا, اونٹ بھی چلا گیا, سامان بھی چلا گیا. جاگ کر دیکھتا نہ اونٹ ہے نہ سامان ہے, پھر جنگل ہے, واپس جا بھی نہیں سکتا, آ بھی نہیں سکتا, اپنی منزل کو بھی نہیں جا سکتا, اپنے مقام کو بھی نہیں. اس کے یہاں پر کیا حالت ہوتی ہے؟ اب تو جنگلوں میں گئے نہیں نا, جائیں گے تو معلوم ہوگا. جو کیفیت اس کے اوپر اس وقت ہوتی ہے وہی کیفیت اللہ کو بندے کے بہکنے پر ہوتی ہے. سمجھ رہے بات کیا بول رہا ہوں؟ ایک بندہ نعوذ باللہ کفر اختیار کر لیتا ہے, اللہ کو اتنی پریشانی ہوتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا میں نے واقعہ بیان کیا. پھر وہ اچانک وہ اونٹ آ جاتا ہے سامان کے ساتھ, اچانک آ جاتا ہے. اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے, بندہ جب توبہ کرتا ہے اتنی ہی خوشی اللہ کو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میرا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
مشکل ہے سمجھے گا نہیں سمجھے گا حضرت کی زبان آپ سمجھاتے ہیں نہیں لیکن سننا پڑے میرے بولنے سے نہیں اتنی گہرائی سے حضرت ہوتا ہے ان کا ہی حق ہے ہم تو صرف نقل کر سکتے ہیں ایسی کچھ چیزیں جو ہے اپنی بات نہیں ڈائریکٹ حوالہ دیتے ہیں احداث کے اوپر ہے اس کے لحاظ سے اتنے رکھ سکتے اسی حساب میں ہم آتے ہیں اس حساب سے تعلیم کی تحقیق بتایا جائے تو ہماری گھر سائز کتنا ہے اس میں بیٹے سوشل دس بچے رکھے اس کے لیے سب سے بڑا معاملے والے ہیں اللہ کا ضروری ہی ہے
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم أنت السلام منك السلام ربنا حينا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی ہوتی ہے، پرانے مریدین بہت دنوں کے بعد نظر آتے ہیں۔ عبدالسلام اور خدا جان صاحب بڑے عرصے کے بعد تشریف لا لیے ہیں۔ یعقوب شریف مشتاق بڑے عرصے کے بعد آئے ہوئے ہیں۔ اللہ حضرت ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائیں کہ مجالس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حیات بادشاہ کو بھی دیکھ رہا ہوں، بڑی خوشی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ میں اکثر سناتا ہوں ہمارے بھائیوں کو کہ 10 آدمیوں کا ایک گروپ بنا لیے تو واٹس ایپ کے ذریعے سے ان 10 افراد کو ایک آدمی اطلاع دے دیتے ہیں۔ تو اکثر مصروفیت کی وجہ سے بھول بھی ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنے ساتھی کو اطلاع دے دیے، وہ اگر آ گئے تو ان کی شرکت کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا آپ کو بھی۔ بس 10 آدمیوں کی ایک گروپ بنا لینا، وہ گروپ کا ایک ایڈمن ہو جانا۔ ایڈمن اگر میسج کر دیے، مثال کے طور پر محمد علی ایڈمن ہو گئے، 10 افراد کو ان کے گروپ میں شامل کر لیے، تو مجلس کے دن ان کو میسج کر دیے کہ بھائی آج ذکر کی مجلس ہے، میں بھی انشاءاللہ آ رہا ہوں، آپ بھی آنے کی پوری کوشش کریں۔ تو جو افراد بھولے ہوئے رہتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجلس کو جانا ہے، تو اس اعتبار سے آپ تمام کو بھی زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ بہرحال اللہ حضرت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، یہ بڑا بھیانک اور خطرناک دور ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ تمام کو خوب علم ہے، یہ پینڈیمک کووڈ وغیرہ کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر کتنا بڑا المیہ چھایا ہوا ہے کہ مقدس سرزمین حجاز یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بھی عبادتوں پر روک لگائی ہوئی ہے۔ حج جو ہے اسے لیمیٹیشن قرار کر دیا گیا ہے۔ عمرے کے اندر جو عمرے کو جاتا ہے آدمی، وہ صرف ایک ہی عمرہ کر کے حرم سے باہر نکل جانا ہے اس کو، جبکہ آپ میں سے کافی احباب جو ہیں بار بار گئے ہوئے ہیں، تو جیسے ہی جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد کپڑے بدل لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نمازوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر ارادہ ہوا دوسرے دن یا تیسرے دن تو نکل جاتے ہیں، جا کر میقات میں جا کر وہاں سے نیت کر کے آتے ہیں، پھر عمرہ کرتے ہیں۔ اور باقی اوقات میں سادہ عام طواف جو ہے اس کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں کہ بار بار جو ہے ان کو طواف کرنے کا موقع ملا، روزانہ 5 6 7 8 طواف وغیرہ کرتے تھے، مگر اب اس کی لمٹ مقرر کر دی گئی ہے کہ صرف ایک ہی طواف ہو سکتا ہے۔ جو عمرے کو آتے ہیں وہ عمرے کا طواف جو ہے وہی ایک طواف، 7 چکر، پھر اس کے بعد صفا مروہ پہ جانا، سعی کرنا، وہ پھر مروہ کے دروازے سے ہی باہر نکل جانا۔ حرم کے اندر پھر واپس نہیں آ سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے، دعائیں کرنے کے لیے ان کو موقع نہیں دیا جاتا، اور طواف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس قسم کا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں
صبح سے لے کر شام تک بھی کچھ کچھ افراد بیٹھے ہوئے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں مہمان ہو گیا ہوں. اتنی تڑپ اتنا شوق ہوا کرتا تھا. آرام سے بیٹھتے تھے, صبح سے لے کر شام تک بھی بیٹھتے تھے, اور رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف کرتے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. مگر آج کوئی آدمی اعتکاف نہیں کر سکتا, اس کی اجازت نہیں. نمازوں کے اوقات میں جانا ہے, نمازیں پڑھ کر جیسے ہی سلام پھیریں گے اور اپنی اپنی دعا کرو, فوراً نکل جاؤ. امام صاحب کی دعا کے لیے بھی منتظر نہیں رہ سکتے. اس قسم کا ہے تو بڑا ہی بھیانک دور ہے یہ. تصور سے ہی بہت فکر ہوتی ہے, بڑا صدمہ ہوتا ہے, مگر کیا کریں, مجبور نہیں. تو ایسے ماحول میں, ان حالات میں اگر ہم مل جل کر بیٹھ کر اللہ کا اگر ذکر کریں گے تو میری پروردگار کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہمارا یہ ذکر جو ہے بڑا کارآمد ہوگا انشاءاللہ. اور اس ذکر کی برکت سے ہمیں اعمال کرنے کی توفیق پروردگار عطا فرمائیں گے. کیوں ایسے پینڈیمک دور میں ہم بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں جبکہ موقع ہی نہیں مل رہے ہیں. مولانا بھی بتا رہے تھے کہ مدارس ڈر کر کھول رہے ہیں اور 10 بچوں سے زیادہ مدرسے میں نہیں رکھنا ہے. 10 بچے سے زیادہ اگر مدرسے میں رکھیں گے پولیس والے آئیں گے, وہ باقاعدہ ان کے اوپر چارہ جوئی کریں گے. مدرسے کے اساتذہ ہیں, ذمہ داران ہیں, ان کے اوپر کیس بھی ہو سکتا ہے, جیل بھی ہو سکتی ہے. ایسا ماحول ہے. تو ایسے میں یہ اللہ کا احسان ہے کہ الحمدللہ ہم ان چیزوں سے مستثنا ہیں. خانقاہ ہے, خانقاہ کے اندر بیٹھ کر تھوڑا بہت ذکر کر سکتے ہیں, اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ بس یہ 3 مجالس ہی ہر مہینے کے پہلی جمعرات, آخر جمعرات, آخری اتوار, تو ان 3 ایام میں ایک گھنٹہ, 1.5-2 گھنٹے میکسیمم اگر نکال لیے آپ تو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. بہرحال کوشش کیجئے پابندی سے آنے کی اور اپنے مستورات کو ضرور لے کر آئیں, کیونکہ مستورات کی شرکت سے کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ گھر کا مرد اگر عبادت گزار ہو گیا, نمازی ہو گیا, تو وہ ایک ہی گھر کا مرد نمازی ہو گیا, مسجد کو جا رہا ہے, آ رہا ہے, بس اتنا ہی. گھر کے اندر کا ماحول دینی ماحول نہیں رہتا. گھر کی عورتیں دیندار نہیں ہوتی, وہ عورتیں ان کے بچوں پر توجہ نہیں کر سکتی. وہ اس لیے کہ خود عمل نہیں کر رہی ہیں تو اپنے بچوں کو کیا سدھاریں گے. اگر گھر کے مستورات کے دلوں میں اگر جذبہ پیدا ہو گیا, وہ اگر مجالس کے اندر شرکت کیے, ان کے دلوں میں جذبہ پیدا ہو گیا, تو ان گھر کی عورتوں کی وجہ سے گھر کے پورے افراد سدھر سکتے ہیں. تمام گھر کے تمام کو ساتھ میں لے کر وہ عبادت کر سکتی ہیں عورتیں. تو یہ بہت بڑا فائدے والی بات ہے. تو کوشش کیجئے اپنے مستورات کو بھی, اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لانے کی. اور کچھ زیادہ نہیں ہے, صبح کو آنا ہے, رات تک بیٹھے رہنا ہے, اس قسم کا تو نہیں ہے. گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹے سے زیادہ تو مجلس نہیں ہوتی. تو اس کا خیال رکھا گیا ہے. آپ اگر فکر مندی کے ساتھ اگر آئیں گے تو اپنا خود کا فائدہ کریں گے, اپنے گھر بار کا فائدہ کریں گے. کسی دوسرے کا فائدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال مجلس شروع کریں گے. مختصر کرتا ہوں کیونکہ عشاء سے پہلے مجلس ختم کرنا ہے, ہم کو نکلنا بھی ہے.
اس لیے اس سال ثواب کریں گے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، 12 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیے، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے.